السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع للامام ابن حبان البستی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ پر ہم منہجی گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے درس میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی اس مبارک کتاب المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع میں کل احادیث 7447 جمع کی ہیں۔ تقریباً 2/3 احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی لائے ہیں۔ موارد الزمان جو علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے امام ابن حبان کی اس مبارک کتاب سے کتاب اخذ کی، وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ہیں، وہ زوائد اکٹھے کیے صحیح ابن حبان سے۔ اس کی تحقیق موارد الزمان کی تحقیق شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمائی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے صحیح ابن حبان میں 348 احادیث ضعیف ہیں۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ صحیح ابن حبان میں 7447 کل احادیث ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں صرف صحیح ابن حبان کی 348 روایات ضعیف ہیں، جیسا کہ ضعیف موارد الزمان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اپنے دروس میں ایک دراسہ کی شکل میں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کی جن روایات پر نقد کیا ہے، ضعیف قرار دی ہیں، اس پر ہم دیگر ائمہ محدثین کی وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا صحیح ابن حبان کی یہ احادیث جن کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، ان میں دیگر ائمہ محدثین کی آراء کیا ہے؟ کیا وہ بھی صحیح ابن حبان کی ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں جنہیں شیخ البانی صاحب نے رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، یا کہ دیگر محدثین کے ہاں ان کا کچھ اور درجہ ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ دروس میں ہم تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے بتوفیقہ تعالی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالہ سے دوسری بحث جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجہول الحال راوی کی توثیق بیان کرنے میں امام ابن حبان کے حوالہ سے تساہل پر محدثین نے تنقید کی ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ مجہول راوی کو بھی متساہل یعنی مجہول راوی کو بھی ثقہ کہہ دیتے تھے۔ یہاں پر کچھ تفصیل ہے۔ امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی یمانی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب التنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 438 میں امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے 5 درجے مقرر کیے ہیں۔ پہلے ہم اختصار کے ساتھ ان 5 درجوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جنہیں وہ صراحتاً
مستقیم الحدیث یا متقن وغیرہ کہتے ہیں۔ پہلا درجہ ان راویوں کا ہے جنہیں امام ابن حبان صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے، متقن ہے، مستقیم الحدیث ہے۔ پہلا درجہ ان راویوں کا ہے۔ دوسرا درجہ ایسے روات جو ان کے شیوخ میں سے تھے، اساتذہ میں سے تھے، جن کی مجالس میں ابن حبان رحمہ اللہ بیٹھتے رہے، جن سے استفادہ کیا۔ دوسرا درجہ امام ابن حبان کے اساتذہ پر مشتمل ہے۔ تیسرا درجہ کثرت حدیث کی بنا پر وہ راوی مشہور تھے، ان راویوں نے بڑی زیادہ احادیث بیان کی، اس بنا پر وہ راوی مشہور تھے۔ اور ابن حبان کی توثیق کا چوتھا درجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس راوی کو اچھی طرح جانتے تھے، یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ جس راوی کو الثقات میں لائیں اس راوی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پانچویں نمبر پر جو ان چاروں قسموں کے علاوہ راوی تھے، مثلا مجہول راوی یا مستور راوی، ان کی توثیق بھی امام ابن حبان نے کی ہے۔ جب ہم مولوی یمانی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، فن رجال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو بہت زیادہ عمل کا عطا فرمایا تھا، اور مولوی یمانی رحمہ اللہ کی یہ تقسیم ابن حبان کی توثیق کے 5 درجے مقرر کرنا، مولوی یمانی رحمہ اللہ کے بعد والے تمام محدثین، شیخ البانی وغیرہ، استاد محترم حافظ بیر الزئی رحمہ اللہ، شیخ ارشاد اللہ قصری استاد محترم حافظہ اللہ، اس طرح دیگر عرب و عجم کے علماء ان 5 درجوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم نے امام ابن حبان کے تساہل پر بات کرنی ہے تو علماء شیوخ نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ مجہول الحال راویوں کو بھی ان کی بھی توثیق کر دیتے ہیں اور ان کو الثقات میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اس موقع پہ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے اپنی کتاب ضوابط الجرح والتعدیل جو المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی سے شائع ہوئی، لیکچروں پر مشتمل تھی، بعد میں ہمارے محبوب دوست حافظ محمد یونس اسری حافظہ اللہ نے ان لیکچروں کو ترتیب دیا۔ اس مبارک کتاب کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ اس میں استاد محترم بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ معدلین میں سے ہر امام کی توثیق کا اعتبار ہوگا، بشرط یہ کہ وہ توثیق کے معاملے میں متساہل نہ ہوں۔ ان متساہلین میں سب سے بڑا نام امام ابن حبان کا آتا ہے۔ ان کے نزدیک جس راوی سے کوئی ثقہ راوی روایت کرنے والا ہو اور اس پر کوئی جرح نہ کی گئی ہو اور اس کی روایت منکر نہ ہو تو وہ راوی ثقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان کے اس اصول پر سب سے پہلے علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے الصارم المنکی میں 2-3 صفحات پر مشتمل رد کیا ہے۔ نیچے حاشیہ میں لکھا ہے الصارم المنکی 374 تا 376 طبع دارالکتب پشاور۔ علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے بھی بعض روات کی مثالیں بھی دی ہیں کہ جنہیں ابن حبان رحمہ اللہ خود کتاب الثقات میں نقل کرتے ہیں اور ان کے احوال سے بے خبر ہوتے ہیں،
جیسے ساحل یاروی عن شداد بن الحاد، ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسْتُ عَارِفُ وَلَا أَدْرِ مَنْ أَبُوهُ۔ حنظلہ کے بارے میں فرماتے ہیں حنظلہ شیخ یروی المراسیل لا ادری من ہوا۔ الحسن ابو عبداللہ کے بارے میں شیخ یروی المراسیل روا عنہ ایوب النجار لا ادری من ہوا ولا ابن من ہوا۔ جمیل کے بارے میں شیخ یروی عن ابی الملیح ابن اسامہ روا عنہ عبداللہ ابن عون لا ادری من ہوا ولا ابن من ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ چند مثالوں سمیت مزید بحث اس حوالے سے علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ یہاں تک یہ حاشیہ ختم ہوا۔ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ان کے حوالے سے یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں اور پہلی جلد کے آخر میں ایوب کے ترجمے میں اس موقف کا رد کیا ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93-94 دار المعید کا یہ مطبع ہے، طبع ایڈیشن ہے۔ ترجمہ ایوب الانصاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186، ترجمہ 15382 ہے۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ مجہول الحال راوی کو اپنی الثقات میں ذکر کرنے میں یہ ان سے تساہل ہوا ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ یہ بھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ جزوی منہج جو ابن حبان رحمہ اللہ سے یہ صادر ہوا ہے، اس پر ایک لمبے چوڑے دراسہ کی ضرورت ہے۔ آیا کتنے روات ہیں، وہ کون سے روات ہیں جو مجہول ہیں اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ اصل میں بعض علماء کو یہ غلطی لگ جاتی ہے، ابن حبان رحمہ اللہ کا الثقات میں کسی راوی کو ذکر کرنا اس کا درجہ اور ہوتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اپنا حکم نقل کرنا اس کا درجہ اور ہے۔ عموماً دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھ کر شیئر کیا جاتا ہے، نقل کر دیتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے اگر کسی راوی کو ثقہ قرار دیا ہے تو کہنا چاہیے کہ ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، لیکن اگر ذکر کیا ہے توثیق صراحت کے ساتھ نہیں کی تو لکھنا چاہیے ذکر ابن حبان فی الثقات، بات ختم ہوئی۔ جب ہم صحیح ابن حبان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کتاب میں بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کئی ایک روات پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے حکم لگایا ہے۔ اب یہ بات تتبع طلب ہے، دراسے کی محتاج ہے۔ کوئی نوجوان اٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، وہ صحیح ابن حبان میں جو ابن حبان رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کے لحاظ سے راویوں پر بحث کی ہے، اس کا المجروحین اور الثقات کے ساتھ تقابل کیا جائے، پھر بھی ہمیں کافی چیزیں، ایک نئی علمی تحقیق، نیا دراسہ ہمارے سامنے ہوگا، تو پھر مزید شرح صدر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر جن مجہول الحال راویوں کو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی الثقات میں ذکر کیا ہے، ان پر بھی مزید دراسہ کیا جائے کہ آیا وہ واقعتاً مجہول الحال ہیں یا کہ دیگر ائمہ محدثین نے ان کی توثیق وغیرہ بھی کی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تقریب التہذیب میں کافی زیادہ ایسے راوی ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے مجہول لکھا ہے، حالانکہ وہ ثقہ ہیں۔ یعنی یہ چند باتیں ایسی ہیں جو تحقیق طلب ہیں، ان پر مستقل دراسہ کی ضرورت ہے،
اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صحیح ابن حبان کے اندر جو روایات ہیں، جو راوی ہیں، مزید ابن حبان کا منہج سامنے آ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس موقع پر استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے اپنی کتاب ضوابط الجرح والتعدیل میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور اس کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سوال ہے۔ اس کے جواب میں استاد محترم فرماتے ہیں، بعض حضرات نے خواہ مخواہ یہاں یہ بات چھیڑ دی ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیا ہے، یعنی مجہول راوی کو ثقہ کہہ دینا، یہ اصول ابن حبان رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ صاحب سے لیا ہے رحمہ اللہ سے۔ نیچے حاشیہ میں لکھا ہے، شرح نخبۃ الفکر لملا علی قاری، ان کی عبارت یہ ہے، واختار ھذا القول ابن حبان تابعا للامام الاعظم۔ البتہ استاد محترم حافظہ اللہ کا یہاں اشارہ مولانا ظفر عثمانی صاحب کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے ملا علی قاری ہی کے حوالے سے اس دعویٰ کو قواعد علوم الحدیث میں اور اعلاء سنن میں بیان کیا ہے، اور ان کے اس دعویٰ کی علمی انداز میں استاد محترم اعلاء سنن فی المیزان میں خبر لے چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی تضاد بیانیوں کو بھی بیان کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اعلاء سنن فی المیزان، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، صفحہ نمبر 295 تا 299۔ ملا علی قاری کے اس قول کو ابو غدہ نے بھی الرفع و تکمیل کی حاشیہ میں پیش کیا ہے، صفحہ نمبر 245۔ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، حالانکہ امام ابن حبان مجہول کی روایت کو مشروط قبول کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو انہوں نے یہ اصول کیا لینا ہے، وہ تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر شدید جرح کرتے ہیں۔ حاشیہ میں ہے المجروحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 61۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں کہ مجہول کی روایت قبول نہیں۔ شاگرد تو معترف نہیں ہے، اس کو تو گول کر جاتے ہیں، اور آگے ابن حبان رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اصول امام صاحب سے لیا ہے، اور جب ان کی جرح امام صاحب پر دیکھتے ہیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے مجہول کی مقبولیت میں جو شرطیں ذکر کی ہیں، امام صاحب کے اصول میں ان کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے یہ تاثر درست نہیں کہ امام ابن حبان نے یہ اصول امام صاحب سے لیا ہے۔ تو خیر، ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے لیے ہیلہ سازی اختیار کرتا ہے، ہمیں اعتدال والی بات کو لینا چاہیے۔ یہاں تک جو بحث استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے امام ابن حبان کے حوالہ سے اپنی قیمتی کتاب ضوابط الجرح والتعدیل صفحہ نمبر 32 سے لے کر 35 تک جو کی تھی، وہ ہم نے لفظ بلفظ پیش کر دی ہے۔ یہ چند آج کے درس میں ضروری معروضات تھیں جو ہم پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظ اللہ کی ایک اور قیمتی کتاب ہے مقالات، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 79۔ شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ
اس میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم وہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لکھتے ہیں صحیح ابن حبان ان کی مشہور تصنیف ہے، یعنی ابن حبان کی، لیکن اس میں انہوں نے تساہل سے کام لیا ہے۔ مجہول الحال کو ثقہ کہنے میں ان کا تساہل مشہور ہے، اور دوسری طرف یہ نیا اضافہ، اور دوسری طرف الفاظ جرح میں متشدد ہیں، جس کی بنا پر ائمہ فن نے ان کی اس قسم کی جرح و تعدیل کو بنظر استحسان نہیں دیکھا۔ یعنی جہاں ابن حبان رحمہ اللہ مجہول الحال کو ثقہ کہنے میں ان سے تساہل ہوا ہے، اور اسی طرح وہ الفاظ جرح میں بھی متشدد ہیں۔ استاد محترم نے صفحہ نمبر 80 مقالات کے صفحہ نمبر 80 پر کچھ ائمہ محدثین کی، ابن حجر صاحب کی عبارت، ابن عبدالہادی صاحب کی عبارتیں پیش کی ہیں، اور پھر یہاں بطور فائدہ ایک اور بات لکھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے لسان المیزان کے مقدمہ اور علامہ القطانی نے الرسالہ المستطرفہ صفحہ نمبر 12 میں بھی اس کی صراحت کی ہے۔ خلاصہ تذہیب الکمال کی حاشیہ میں منقول ہے، وثقہ ابن حبان ولا یعتد بتوثیقہ وحدہ۔ الغرض ان کے اس رویہ کی بنا پر ائمہ جرح و تعدیل نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم فائدہ تھا کہ الفاظ جرح میں امام ابن حبان نے سختی سے کام لیا ہے۔ آج کی معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ مجہول راوی کو ثقہ قرار دینے میں ان سے تساہل ہوا ہے، اس کی محدثین نے صراحت کی ہے، مثالیں پیش کی ہیں، لیکن وہ تساہل کتنے راویوں میں ہے؟ جیسا ہم نے شروع میں بیان کیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں صحیح ابن حبان میں صرف 348 روایات ضعیف ہیں، حالانکہ صحیح ابن حبان میں کل احادیث 7447 ہیں۔ تو جن روایات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے 348 کو ضعیف قرار دیا ہے، ان پر مزید ہم اپنے دراسہ کی شکل میں ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ آیا کہ دیگر محدثین ان روایات کے حوالہ سے کیا وہ حکم لگاتے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ٹھیک ہے یا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح حاصل ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری بات کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے جیسے المجروحین لکھی، ضعیف راویوں پر مشتمل، الثقات لکھی، ثقہ راویوں پر مشتمل، اور کچھ راوی وہ الثقات میں بھی ہیں اور المجروحین میں بھی ہیں۔ یہ تو باتیں عام ہیں، مشہور ہیں، لیکن امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں بھی راویوں پر حکم لگائے ہیں، کافی زیادہ راویوں پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے حکم لگائے ہیں۔ ہمیں المجروحین، الثقات کے ساتھ ساتھ صحیح ابن حبان میں جن راویوں پر حکم لگائے ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے، پھر ہمیں مزید زیادہ فوائد ملیں گے، شرح صدر ہوگی کہ امام ابن حبان کی حتمی رائے اس راوی کے بارے میں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ چند فوائد ہم نے کچھ کتابوں کی مدد سے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا ٹارگٹ ہے صحیح ابن حبان کے حوالہ سے، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ مسلسل ہم اس قیمتی کتاب کے تعارف میں اس پر جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات کس درجہ تک صحیح ہیں، اس پر ہم دراسہ کی شکل میں اپنے لیکچر گاہے بگاہے پیش کرتے رہیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔
اور ہماری یہ چاہت ہے کہ بعض دفعہ ایک آدھی جزوی غلطی کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور قیمتی سے قیمتی کتابیں وہ ان کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ صحیح ابن حبان ہزاروں فوائد پر مشتمل کتب حدیث میں ایک منفرد کتاب ہے جس سے کوئی بھی اہل علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کو لازم پکڑا جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔